وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں. بند کر دوں. جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیری یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام رسول رحمت سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام النبیین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات صفات پر مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے روئے زمین پر دو طرح کے طبقات موجود ہیں، اور قیامت کے قائم ہونے تک ان دو طبقات کے درمیان وہ جنگ جو پہلے دن سے شروع ہوئی تھی جاری ہے، جاری تھی اور جاری رہے گی. اسلام اور کفر یہ دو نظریات ہیں، توحید اور سنت، توحید اور شرک، سنت اور بدعت، اور اسی طرح احکامات الہی کی پابندی اور خواہشات نفسانی کی پوجا. یہ دو الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ اور متضاد اور باہم متصادم نظریات ہیں. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسلام کفر نہیں ہو سکتا اور کفر اسلام نہیں بن سکتا. توحید جو ہے وہ شرک میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی اور شرک توحید نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح سنت اور بدعت یہ دونوں کا ملاپ ناممکن ہے. دو ہی طبقے ہیں، ایک اسلام کو ماننے والا ہے، ایک کفر کو اپنانے والا ہے. ایک اپنے اعمال کو سنت سے مزین کرنے والا ہے، دوسرا بدعات سے آلودہ کرنے والا ہے. ایک طبقہ احکامات الہی کی فرما برداری کرتا ہے اور دوسرا طبقہ خواہشات نفس کی پوجا کرتا ہے. ان دونوں میں یہ جنگ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احکامات الہی کے ماننے والے جو ہیں وہ بظاہر دبے ہوئے اور کمزور نظر آتے ہیں، جیسا کہ مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں، یا جیسا کہ دیگر انبیاء کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن اسلام کے ماننے والے، احکامات الہی کے ماننے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، کفر سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، بدعات سے بچنے والے،
انجام کار اور آخر کار کامیابی اور کامرانی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک بندہ لڑتا لڑتا حق کے لیے لڑتا لڑتا مر بھی جائے تو بھی وہ کامیاب ہے۔ صحابی رسول کو گلے میں آ کے تیر لگا تو اس نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی موت کو گلے لگاتا ہوا وہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ آخرت اس کا مقدر بن گئی جو دائمی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے تو پہلے سانس کے ساتھ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اس کی خوراک کا، اس کے سانسوں کا اور اس کے کھانے پینے کا، اس کے قدموں کا کاؤنٹ ڈاؤن پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے سانس لینے ہیں، کتنے لقمے کھانے ہیں، کیا کہاں کہاں جانا ہے، یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جیسے ہی وہ گنتی اللہ کے ہاں جو اللہ کے کاغذوں میں وہ گنتی ہے مکمل ہوتی ہے، وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں سارے معاملات اس کے۔ اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو جا کے قبر میں اتار کے آتے ہیں اور واپس دوبارہ پلٹ کے خبر بھی نہیں دیتے اس کی، منو مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور کبھی کسی نے آج تک دوبارہ یہ نہیں دیکھا کہ میں قبر کھود کے دیکھوں میرے بابا کی کیا کیفیت ہے، میری ماں کی کیا حالت ہے، میرے بھائی کو کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اہل ایمان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب موقع ملتا ہے اپنے اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کو اپنے پاس جنتوں میں گھر دے دے۔ کافروں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ کافر سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا ہوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، میں اس میں جو چاہوں کروں، جب میں مر جاؤں گا میرا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، وہاں سے تو معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی دائمی اور ابدی زندگی جس کے اختتام کا تصور ہی نہیں۔ تو یہ جنگ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ 2 نظریات ہیں اور انہی 2 نظریات کو قرآن مجید کی اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ مکہ کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روز روز کا جھگڑا نہ مکا دیں، یہ جو ہم تم پہ تشدد کرتے ہیں، تمہارے ماننے والے جو ہے نا وہ اس پر صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور ہر کوئی باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، کوئی بیٹا باپ سے نظریات میں الگ ہو رہا ہے، آؤ اس کو ختم نہ کرتے اس سلسلے کو۔ اپنی طرف سے بہت بڑی آفر لے کے آئے تھے، بہت بڑی وہ اپنی طرف سے وہ لے کے آئے تھے کہ ہم یہ کہیں گے تو منٹوں میں مان جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہا دیکھو ہمارے ساتھ ایک سودا کر دو، ایک ہمارے ساتھ معاہدہ کر دو۔ سودا کیا ہے، معاہدہ کیا ہے؟ فرمایا ہفتے میں 1 دن یا کسی بھی دن، کسی بھی لمحے تم ہمارے بتوں کو پوج لیا کرو، ہم ہفتے میں 6 دن تیرے خدا کو پوج لیا کریں۔ اب جس کا تو ہے ہی ایک، وہ تو دائیں بائیں دیکھے گا ہی نہیں، اس کا تو کام ہی نہیں دائیں بائیں دیکھنے کا۔ جس کے پہلے ہی اتنے زیادہ ہیں اس کے لیے ایک اور بڑھا لینا کون سا مسئلہ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ سورت اتاری، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ اے کافرو، اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، نہ تو تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کر سکتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ اور آخر میں جا کے 2 لفظوں میں اللہ نے سارے معاملے کو کلیئر کر دیا،
فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہیں اپنا ذاتِ زندگی مبارک، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ازل سے جاری ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کیا، اور شیطان نے ہمیشہ یہ کہا ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کے بن جاؤ۔ تمہاری وہ سنتا نہیں ہے جب تک تم اس کے کسی قریبی کی سفارش نہ ڈلواؤ۔ عام یہ نظریہ بنا دیا گیا، ہم گناہگار ہیں، گناہگاروں کی اللہ تک رسائی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شارک کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بندہ مجھے بلائے پکارے تو صحیح، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ساتھ تلقین کی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تمہیں چاہیے کہ پکارو بھی مجھے اور تمہیں چاہیے کہ میری بات کو بھی مانو۔ کئی فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں کی جماعت تم سارے کے سارے اللہ کے دروازے کے فقیر ہو۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے صدقات و زکات و خیرات کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے سجدے اور رکوعوں کی ضرورت نہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، وہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے، لیکن تم اس کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ لیکن شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ کو بات بنوانی ہے تو کسی اللہ کے پیارے سے کہو۔ بھائی اللہ کا پیارا کون ہوتا ہے؟ اس کو سینگ آئے ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے مابرہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ خود ماننے لگ جاؤ، خود اللہ کے پیارے ہو جاؤ۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کھانے والا، کمائی کر کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ آپ رزق حلال کے لیے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑ لیں، ہاتھ میں قلم پکڑ لیں، سر پہ چھاپی اٹھا لیں، دفتر کی کرسی پہ بیٹھ کے حلال ذریعے سے دولت کمائے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے حلال ذریعے سے روزی کمائے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، گارنٹیڈ اللہ کے حبیب ہیں۔ پیارے پیغمبر کا فرمان، کیوں نہیں آپ اللہ کے حبیب ہیں؟ لیکن شیطان نے دھوکہ دیا ہم کو، شیطان نے دھوکہ دیا، اور پھر ہم نے شیطان کی بات مان لی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ہمیں شیطان نے وسوسہ ڈالا، دنیا میں یہود و نصارہ طاقتور ہیں، ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی بات مانو، وہ تم سے پیار کریں گے اور تمہیں کچھ نہ کچھ دو دانے دے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہود و نصارہ نہیں بن جاتے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر تم یہودیت اور عیسائیت کو قبول نہیں کر لیتے، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے اللہ کی نہیں مانی، ہم نے شیطان کے وسوسے کو مانا۔ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا بین المذاہب ہم آہنگی کو اپناؤ، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو، یہودیت اور عیسائیت کو قریب کرو۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا یقین ہے، اسلام سے بڑا بین المذاہب ہم آہنگی کا کوئی مذہب نہیں، لیکن اسلام نے اس کی بنیادیں بتائی ہیں۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، فرمایا اتحاد ہوگا اس کلمے پر جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی،
وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اس کائنات کا اکیلا بااختیار حکمران ہے، مقتدر ہے، وہ اقتدار سب کو تقسیم کرتا ہے، اصل اقتدار اس کو ہے۔ اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤ، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اس کے سامنے اپنی زمین نیاز کو رگڑو۔ یہ کلمہ ہے اتحاد کا، اتفاق کا، لیکن اس کلمے کو ہم نے نہیں مانا۔ ہمیں اسلام کے بارے میں تشکیک اور شبہات لاحق ہو گئے، ہمیں اسلام کی تعلیمات میں گھٹن محسوس ہونے لگی، ہمیں اسلام کے نظام سے الرجی ہونے لگی۔ ہم نے کہا دنیا میں سکہ رائج الوقت یہود و نصارہ کا دین اور یہود و نصارہ کا مذہب ہے۔ حضرت میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آج سے 200 سال پہلے یا 250 سال پہلے دنیا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھیں، کس کی حکومت تھی ساری دنیا میں؟ آپ کے اس بر صغیر میں 950 سال کون حکومت کرتا رہا؟ یورپ کی آج جتنی ترقی ہے، اس ترقی کی بنیادی اینٹیں ڈھونڈیے، کس نے لگائی ہے، کس نے رکھی ہے؟ جس تہذیب و ثقافت پہ یورپ ناز کرتا ہے، 250 سال پہلے اسی یورپ کے اندر کس تہذیب کا ڈنکا بجتا تھا؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ کتابی باتیں ہیں، زمینی حقیقت یہ نہیں۔ جب ہم ذہنی اور فکری غلام نہیں تھے نا، اس وقت یہود و نصارہ ہمارے غلام تھے، اس وقت وہ یہ کہتے تھے زمینی حقیقت اسلام ہی ہے۔ 250 سال پہلے کے یورپ پہ ان کی خواتین کو دیکھو، وہ عبایا پہنے ہوئے نظر آئیں گی، کلچر تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا لباس ہی فیشن ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کا رہن سہن فیشن ہوا کرتا تھا، لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا، ہم ذہنی اور فکری غلام بنے۔ اس ذہنی اور فکری غلامی کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچا، کا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ ہماری ترقی اور کامیابی کا راز اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، جسم پہ پہنی ہوئی قمیض پہ 17 فتاوت لگے ہوئے، بیت المقدس کی حدود پہ داخل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے کمانڈر آگے بڑھ کے کہتے ہیں امیر المومنین آپ پوری ملت اسلامیہ کے نمائندے ہیں، آپ لباس تبدیل کر لیں، سفر کے آثار ختم کر لیں، لباس کو تاون لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو نئی قمیص لا کے دیتے ہیں، وہ پہن لیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نے ایسے تو نہیں غلاف کعبہ کو تھام کے کہا تھا اللہ اسلام کو عزت عمر بن خطاب کے ذریعے عطا فرما۔ عمر بن خطاب کا جلالی لہجہ اور چہرہ، مسلمان وہاں کے امیر ڈر گئے، ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ عزت لباس میں ہے؟ عزت لباس میں ہے۔ ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے ساتھ، لباس کے ساتھ نہیں ملی۔ ہمیں کامیابی ملی ہے اسلام کے ساتھ۔ ادھر یہ بحث ہو رہی ہے، ادھر یہود و نصارہ کے بڑے بڑے ربی اور علماء تورات و زبور کھول کے بیٹھے ہیں۔ بیت المقدس کو فتح کرنے والا مسلمانوں کا خلیفہ، تورات میں زبور میں لکھا ہوا ہے 17 پیون لگے ہوئے ہوں گے اس کے کپڑوں میں۔ وہ جس سواری پہ آئے گا اس کے ہاتھ میں اس کی نکیل پکڑی ہوگی اور اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ تورات و زبور میں علامتیں ہیں۔ مسلمان کمانڈر کہتے ہیں آپ لباس بدل لیں، فرمایا ایسے ہی بیت المقدس میں جاؤں گا، ایسے ہی جاؤں گا۔ اور جب ایسے ہی داخل ہوتے ہیں ادھر نشانیاں پوری ہو گئی، 17 پیون لگے ہیں، ہاتھ میں نکیل پکڑی ہے، غلام سر پہ بیٹھا ہے، ٹوٹا ہوا جوتا پہنا ہوا ہے،
انہوں نے ساری علامتیں دیکھی، آگے بڑھ کے چابیوں کا گچھا پیش کر دیا، ہماری تورات نے کہا کہ فتح تم ہی کرو۔ حضرات یہ عزت ہے۔ ہم نے سمجھا مغربی کلچر کو اپنا لو، ہم نے سمجھا یورپی تہذیب کو اپنا لو، ہم نے سمجھا ہندوؤں کی ثقافت کو اپنا لو، ہم نے سمجھا عیسائیوں کے نظریات کو اپنا لو، ہم نے سمجھا عقیدے میں خرابی پیدا کر لو تو کامیابی اور عزت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ان کے دین کو اپناؤ گے تو تم پہ راضی ہوں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے تم۔ حضرات اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کے نکلے، طائف میں گئے، وہاں جا کے ان سے کہا عبد یالیل کو ملے، اس کے بھائیوں کو ملے، میری بات مانو، مجھے یہاں ٹھکانا دو۔ انہوں نے کہا تم مکہ والوں سے آ رہے ہو کہ وہ نالائق ہے، ان سے بھی بڑے نالائق ہیں۔ انہوں نے پتھر برسائے، میرے پیغمبر کا سر مبارک زخمی ہوا، خون بہا، پاؤں کے جوتوں میں جم گیا، پاؤں کے جوتے نکالنا مشکل ہو گیا۔ حضرات آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرے سر پہ نا ایک بادل ہے، بادل کا ٹکڑا ہے جس نے مجھ پہ چھاؤں کی ہوئی ہے۔ جناب جبریل آئے، کہا اللہ نے اس قوم کا جواب سن لیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ بھیجا ہے، اس کی بات سنی اور اس کو حکم کیجیے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم کیجیے، اس قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں، یہ قوم تباہ کر دیتا ہوں، لیکن قربان جاؤں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اعزاز والے نتیجے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ان کے لیے بد دعائیں کرنے والا نہیں آیا، میں ان کی تباہی کا پیغام نہیں لایا، میں تو ان کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے اس لیے مارتے ہیں کہ ان کو میرا پتہ نہیں ہے، ان کو میرا پتہ کروا دے، ان کو میری پہچان کروا دے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے پہاڑوں کے فرشتے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرات یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور یہ بر صغیر جو کبھی ہند تھا، سندھ تھا، اس علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سب سے پہلے 3 صحابی آئے، 3 صحابہ کرام سب سے پہلے اس علاقے میں آئے، اور وہ تینوں سگے بھائی تھے، تینوں سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آ کے اللہ اللہ اللہ، انہوں نے آ کے اللہ کا دین یہاں پہنچایا، یہاں کے بتوں کے پجاریوں کو وحدانیت کے الہی کی دعوت دی، یہاں بے رہبر اور بے رہنما قوم کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر اور رہنما کا تعارف کروایا۔ یہ 3 آدمی، 3 صحابہ کرام، کبھی ہم سوچے تو صحیح کہ کس طرح حضرت عثمان، حضرت حکم اور حضرت مغیرہ بن ابی العاص ثقفی، ابو العاص ثقفی کے یہ 3 بیٹے سب سے پہلے آئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 50 صحابہ کرام یہاں پر تشریف لائے۔ یہ جو آپ کا شور کوٹ ہے نا، یہاں پہ اس کے آگے ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک صحابی کی قبر کی نشاندہی ہو رہی ہے، یہ صحابی رسول یہاں بھی مدفون ہے۔ اور ان کے بعد 96 ہجری میں محمد ابن قاسم آتے ہیں
اور یہ ملتان کا علاقہ اور یہ جنگ کا علاقہ سارا فتح کرتے ہیں، یہاں تک اسلام کا پرچم محمد بن قاسم نے چاہے رحمہ اللہ۔ حضرات، یہ وہ نظریہ تھا جس کو دنیا میں پھیلنا تھا، یہ وہ نظریہ تھا جو اسلام کے عنوان سے معنون تھا، یہ وہ نظریہ تھا جس کو اسلام کا نام دیا گیا، زندہ نظریہ، پائندہ نظریہ، قیامت تک رہنے والا نظریہ، اسلام 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 ہے۔ افسوس کہ ہم نے آج اسی اسلام سے منہ موڑا ہوا ہے۔ مارچ کا مہینہ آتا ہے تو ہم 23 مارچ کو پاکستان ڈے کے نام سے، یوم پاکستان کے نام سے ایک دن مناتے ہیں، نظریہ پاکستان کے تحفظ کا عزم کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ لوگوں، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اپنے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈلوایا، جس کے لیے آقا کریم نے گندی اوجری رکھوائی، جس کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس کے لیے میرے نبی کے گھرانے کے لیے پکی ہوئی ہڈیاں میں گندگی بیٹھی گئی، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے بلال حبشی کو دہکتے انگاروں پہ لٹایا گیا، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے صہیب و خبیب کو سزائیں دی گئی، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے خاندان یاسر نے قربانیاں دی۔ یاسر کی والدہ نے اس کے جسم کو 2 اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑا کے اس کو درمیان میں سے چیر دیا گیا، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ایک غریب اور محنت کش خاتون نے اپنی آنکھوں کو نکلوایا۔ لوگوں، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے میرے پیغمبر نے ہجرت کی، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے مسلمان جگہ جگہ پر پھرتے رہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں گئے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز 2 چیزوں میں ہے، ایک ہجرت میں ہے، ایک نصرت میں ہے۔ مسلمانوں نے ہجرت کی، اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا۔ مدینہ کے مسلمانوں نے نصرت کی، اللہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو عروج دیا۔ دنیا میں اسلام پھیلا، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دی، یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے تابعین نے قربانیاں دی، تبع تابعین نے قربانیاں دی، اولادوں کو قربان کیا، مالوں کو قربان کیا، جانوں کو قربان کیا اس نظریے کے لیے۔ یہ آج اس روئے زمین پر یہ ٹکڑا پاکستان کے نام سے جو موجود ہے، اس کا قیام اسی نظریے کے نام پہ ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہر پیر و جوان کی زبان پہ تھا۔ مسلمانوں سے پوچھا جاتا تھا تم اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہے ہو؟ کہتے تھے اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ آج نظریہ پاکستان ہی کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، نظریہ پاکستان کا نام لینے والے مطعون ہو چکے ہیں، مقہور ہو چکے ہیں، جیلوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نظریہ پاکستان کا نام نہ لو، پاکستان کو ایک آزاد جمہوری اور سیکولر ریاست تسلیم کرو۔ ہم کہتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے پاکستان کی حفاظت اسلام کی حفاظت، پاکستان کا قیام اسلام کے نام پہ ہوا ہے، پاکستان کی بقا اور استحکام بھی اسلام کے نام پہ ہوئی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اسلام سے اعراض کر کے، اسلام کو نکال کے پاکستان کو بچا لیں گے، تو کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان نہیں بچنے والا، نہیں بچنے والا۔ اگر اس کو بچانا ہے تو اس کو اسلام سے جوڑنا ہوگا۔ بر صغیر میں مسلمان نمازیں پڑھ رہے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مسجدیں آباد تھیں، آج بھی وہاں ہندوستان میں مسجدیں آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، لیکن حضرات بات ہے نظریے کی۔ اگر ان کو اپنے نظریے پر عمل کی اجازت ہوتی تو ہندوستان میں گائے کی قربانی پہ پابندی نہ ہوتی، گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی نہ ہوتی۔
آج لوگ جو ڈھیلے کے منہ سے کیا دیتے ہیں، اور اس سے بہتر تھا ہم وہیں ہندوستان میں رہتے۔ آپ نے پرسوں سنا ہوگا وہ جو کوئی ٹرین کا حادثہ ہوا تھا گجرات ایکسپریس کا، ہندوستان کی عدالت نے سارے ملزموں کو بری کر دیا۔ دھماکہ کس نے کیا؟ 42 یا 46 پاکستانی افراد اس میں شہید ہوئے، 68 کے قریب لوگ اس میں کام آئے۔ مجھے بتائیے ان بے گناہوں کا خون کس کے سر گیا؟ عدالت نے، وہاں کی سپریم کورٹ نے سارے ملزموں کو بری کر دیا۔ اگر ہم وہیں پہ ہوتے تو ہمارا بھی یہی، ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا۔ کبھی ہم نے سوچا ہندوستان سے علیحدگی، ہندوؤں سے علیحدگی کیوں ہم نے کی؟ کیا ضرورت تھی ہمیں؟ کبھی نظریات کو تو دیکھو، کبھی سوچ اور فکر کو تو دیکھو۔ سب سے بڑا فرق، بنیادی فرق ہندو اور مسلمانوں میں اللہ کے تصور کا تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک 33 کروڑ خدا ہے۔ ہندو بندر کو خدا مانتے ہیں، ہندو ہاتھی کو خدا مانتے ہیں، ہندو شیر کو بھی خدا مانتے ہیں، ہندو ایسے نوجوان کو جس کے بازو میں طاقت ہو اس کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھے، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، ہندوؤں نے انسانی شرمگاہوں کو بھی خدا سمجھا ہے، ان کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ حضرات کبھی سوچئے تو صحیح، کبھی غور تو کیجیے اس بات پہ، کہاں ایک اللہ کے ماننے والے اور کہاں 33 کروڑ خداؤں کے ماننے والے، کہاں ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے، کہاں ہر طاقتور کے سامنے جھکنے والے، کہاں ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے، کہاں ہر زہریلی چیز کے آگے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہندوؤں کے پاس دوسرا بڑا فرق، ہندوؤں کے پاس کوئی رہبر اور کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی ایک ان کی شخصیت نہیں ہے جس کے پیچھے ہندو مت جس کی بنیاد ہو، جس پر ہندو قائم ہو، ہندو جس کو برابر رہنما مانتے ہو۔ ہندوؤں کی کتابیں پڑھ لیں، ہندوؤں کے وید پڑھ لیں، ہندوؤں کی جتنی چیزیں ہیں، کوئی رہبر اور رہنما نہیں ملے گا، ہر ایک ہی رہبر، ہر ایک ہی رہنما ہے۔ مسلمانوں کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بطور رہبر موجود ہے، بطور رہنما موجود ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اس رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ اس کے سونے جیسا سونا شروع کرو، اس کے جاگنے جیسا جاگنا شروع کرو، اس کے اٹھنے جیسا اٹھنا شروع کرو، اس کے چلنے جیسا چلنا شروع کر دو، اس کے کھانے جیسا کھانا شروع کر دو، اس کے پینے جیسا پینا شروع کر دو۔ جس زندگی کے شعبے میں دیکھو گے تمہیں وہ لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ مسلمانوں کے پاس ایسا نبی اور ایسا رہبر، ہندوؤں کے پاس رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں، ہندوؤں کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی الہامی کتاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کے ایک ایک حرف، شد، مد، جزم، زیر و زبر کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ کوئی اس کے زیر کو صبر نہیں کر سکتا، کوئی زبر کو زیر نہیں کر سکتا۔ انطاکیہ نامی بستی ہے، سورۃ کہف میں ان کا ذکر آتا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگ پیارے پیغمبر کے پاس آئے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، فرمایا جی ہو جائیں۔ سورۃ کہف نازل ہو چکی تھی، انہوں نے کہا جی آپ کے ہماری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا آپ کے قرآن میں نا ہماری قوم کی توہین کا ایک پہلو موجود ہے۔ وہاں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ساتھی ایک بستی میں گئے، ان سے جا کے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کی، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو کہا جس ابو کی جگہ پہ اتو کر دیں، با کی جگہ پہ تا کر دیں، قرآن میں فرق نہیں پڑے گا، ہمارے قوم پہ لگا ہوا داغ مٹ جائے گا۔ اتو اس کا معنی انہوں نے میزبانی قبول کر لی، مہمان نوازی کی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ رب نے اتارا ہوا ہے، میں نے نہیں بنایا۔ اس قدر جس قرآن کی حفاظت ہے،
کس قدر جب وہ قرآن مسلمانوں کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس نہیں۔ حضرات دو قومی نظریے کی بات کرتے، سوچیے ذرا، دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے؟ دو قومی نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ دو قومی نظریے کیا بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے اس کی؟ ہم نے اس کو بھلا دیا ہوا ہے۔ ہندوؤں کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ہندو مذہب خلاف عقل اور پیچیدہ فلسفیانہ نظام پر قائم ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہندوؤں کا اواگون کا نظریہ ہے، تناسخ کا نظریہ ہے، اس دور میں انسان ہو، اگلے جنم میں تم بندر بن جاؤ گے، اس دور میں جو بندر ہے اگلے جنم میں وہ انسان بن سکتا ہے، اس دور میں جو نیک اور صالح اور اچھا بندہ ہے وہ اگلے جنم میں کہیں بڑا خدا بن کے اور بڑا رہنما بن کے آ جائے گا، اور اس دور میں جو برا ہے وہ اگلے جنم میں خنزیر اور بندر اور سور بن کے آ جائے گا۔ کیا عجیب نظریہ! اسلام کے پاس ایک نظریہ حیات ہے، زندہ نظریہ حیات ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، میرے پیغمبر نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں یا نصارہ بنا، نصرانی بنا۔ اسلام دین فطرت ہے حضرات، اور یہ دین فطرت ہمارے پاس ہے۔ پھر اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا پہلے ہے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر۔ ہندو مت میں رہبانیت کا نظریہ ہے، ہندوؤں کا خیال ہے دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں نکل جاؤ، گندے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو صاف نہ رکھو، نروان حاصل کرنا ہے، ذہنی روحانی پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو اپنے ظاہر کو گندا رکھو۔ جتنا گندا رکھو گے، جتنا دنیا سے کنارہ کش رہو گے، جتنا جنگلوں بیابانوں میں قبرستانوں میں رہو گے، اتنا زیادہ تمہیں تمہاری روح کو پاکیزگی ملے گی۔ میرا رب میرے نبی کے ذریعے میں فرماتا ہے تم اپنی الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ مومنوں تمہیں صاف رہنا ہوگا، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا، تمہارے ہاتھ پاؤں صاف، تمہارا چہرہ صاف، مسواک کرنے کا حکم دیا، تمہارا منہ صاف ہو، تمہارا لباس صاف ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے زینت پکڑ کے آؤ، قرآن نے فرض قرار دے دیا صاف لباس پہن کے آؤ۔ کہاں ہندو مت اور کہاں یہ اسلام؟ سوچیے تو کیا مقابلہ ہے ان کا؟ یہ دو قومی نظریہ ہے، نہ ہمارا لباس ایک جیسا، نہ ہماری خوراک ایک جیسی۔ ہم ہندو کے معبود کے کھروڑے بھی نہیں چھوڑتے، سویرے سویرے بڑے پائے کی دکان پہ جاؤ، 9 بجے کو شہر نہیں لگ دی، ہم اس کے پائے نہیں چھوڑتے اور وہ اس کا پیشاب پیتے ہیں۔ کہاں زمزم پینے والے اور کہاں گائے کا پیشاب پینے والے۔ تو پیاز الحسن چوہان صاحب نے ایک ہی تو بات زندگی میں کل کی تھی، اور اس بات پہ یہ بین المذاہب کے علم برداروں نے اسی کو محسوس کر دیا جو تم بھارے ہو۔ اس نے کہا تھا زمزم پینے والوں کا گائے کا پیشاب پینے والوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مقابلہ کر سکتے۔ حضرات ذرا سوچئے، یہ نظریہ اسلام ہے، یہ دو قومی نظریہ ہے۔ قائد اعظم نے اسی لیے تو کہا تھا ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، ان کا لباس الگ، ان کا خوراک الگ، ان کی مجلس الگ، ان کا کلچر الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کی ثقافت الگ، ہر چیز ان کی الگ ہے۔ مسلمان کیسے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ مسلمان کی تہذیب و ثقافت اعلیٰ پائے کی تہذیب و ثقافت ہے، مسلمان کی تہذیب کامیاب تہذیب ہے۔ مسلمان کو ماننا پڑے گا، دنیا کو ماننا پڑے گا۔ اور حضرت محترم کچھ تلخ بات بھی ہونی چاہیے، ہم نے جس وعدے پہ یہ ملک لیا تھا نا، آج ہم نے وعدہ توڑا۔ اللہ نے 3 سزائیں ہم پہ مسلط کی۔ قرآن نے نقشہ کیسا فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے کے توڑ دینے کی وجہ سے۔ ذکر کیا قوم بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا، لیکن آج دیکھیے یہ ہم اس پہ سوچیں، ہم اس شکنجے میں آ رہے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فرمایا ان کے وعدے کے توڑ دینے کے سبب لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔
ہم نے لعنت کی ہے. وجعلنا لهم قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. میں سوچ رہا تھا گزشتہ جمعے نیوزی لینڈ میں کتنا بڑا سانحہ ہوا. نیوزی لینڈ کی حکومت نے نا جو کردار ادا کیا ہے، وہ گزشتہ جمعے میں نے شاہ حبشہ کا ذکر کیا تھا، نجاشی کا. ایسے لگا جیسے شاہ حبشہ کی تاریخ دہرا دیا ہو. کیا ان کے مقاصد تھے کیا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ان لوگوں نے مسلمانوں کے دل جیت لیے. اور آج صبح جب ہمارے فرق ہے وہاں جمعہ ہو چکا ہے، آج جمعے کے وقت جس انداز میں یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی. وہ ممالک جہاں اسلام کا نام سننا پسند نہیں کیا جاتا تھا، آج سرکاری طور پہ اذان جمعہ اور نماز جمعہ سرکاری ٹی وی پہ نظر کی ہے. وہاں کی وزیر اعظم ان کے پاس آتی ہے. جو حجاب پر پابندی لگاتے ہیں، آج سارا نیوزی لینڈ حجاب اڑے ہوئے پھر رہا ہے. وہاں کی وزیر اعظم حجاب لے کے، وہاں کی پولیس افسر حجاب لے کے مسجد کے باہر کھڑی ہیں. وہاں کی خواتین حجاب لے کے مسلمانوں کے سامنے کھڑی. یہ تو شاہ حبشہ والے کام ہو گئے. حضرات سوچیے ذرا، اسلام کی اذان کو نہیں سننا چاہتے، پوری دنیا میں اذان سنائی دی ہے. آج وہاں شائع ہونے والے اخبارات کے کچھ میں نے تصاویر کو تراجے دیکھے. وہاں پہ انہوں نے ایک اخبار چھپا ہے بڑا، اس کے آدھے صفحے پہ صرف لکھا ہے سلام، سلامتی کا دامن اسلام، اور نیچے مسلمان وہ جو شہداء ہیں 50 ان کے نام لکھ دیے، سارا جمع کر دیا. حضرات یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام نے غالب آنا ہے. لیکن عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان وجعلنا لهم قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. جب نیوزی لینڈ میں تو یہ ہو رہا تھا، اور ہمارے اگلے ہی دن اتوار کو پی ایس ایل کے فائنل میں جو کچھ ہو رہا تھا، ذرا سوچیے. قرآن کہتا ہے وجعلنا لهم قلوبهم قاسیہ، وعدہ توڑنے کے سبب دلوں کو پتھر بنا دیا گیا. ہماری آرمی چیف وہاں، ہمارے حکمران، وزیر اعلیٰ، گورنر، بڑے بڑے وزراء ناچ اور گانے کی محفلوں میں موجود ہیں. اور نیوزی لینڈ میں اتنا بڑا سانحہ ہو چکا، سارا نیوزی لینڈ سیاہ ہو چکا ہے غم کے ساتھ. اور یہ وہ کہتی ہے بلیک ڈے ہمارے لیے، ہم کبھی نہیں بھولنے والے، اور یہاں جشن منایا جا رہا. وجعلنا لهم قلوبهم قاسیہ، دوسری سزا. اور تیسری سزا یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به، فرمایا انہوں نے مختلف جگہوں سے کلام کے معنی کو بدل دیا، کلام بدل دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نصیحت حاصل کرنے سے ہی کورے ہو گئے. ونسوا حظا مما ذکروا به، نصیحت کا حصہ لینے سے وہ مکر گئے، محروم کر دیے گئے. آج اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی ہمیں نصیحت نہیں آتی، ہم اسی رقص و سلوک اور اسی گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ذرا سوچئے پھر آج کے دور میں دو قومی نظریے کی حفاظت کتنی ضروری ہو چکی ہے، جس کے لیے پاکستان بنایا تھا، جس کے لیے لاکھوں جانیں قربانیاں دی تھی، جس کے لیے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی تھی. کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ بتا دے؟ کیا اس لیے یہ پاکستان بنا تھا جب بن جائے تو کہیں جناب نہیں، اسلام کے لیے نہیں کھائیے، اسلام کے لیے. اللہ اکبر. حضرات اب اس کے لیے راہ عمل کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کرو. ان تنصروا اللہ، لفظ یہ کیا؟ اللہ کی مدد کرو. اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اللہ ہمارا محتاج ہے. وہ حی قیوم، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ، پاک ہے وہ میرا رب، کسی کمی اور کوئی نقص اس کے اندر نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم سارے اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میری مدد کرو. کیا مطلب ہے؟ میرے دین کی مدد کرو، میرے نظریے کی مدد کرو، جو میں نے دین اتارا ہے اس کی مدد کرو، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں ان کی مدد کرو، جو کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں ان کی مدد کرو.
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम, फिर अल्लाह तुम्हारे कदमों को साबित करेगा, फिर मजबूत करेगा, जमाएगा तुम्हारे कदम, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे लगेगी। आज सब्र की जरूरत है। इस नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस नजरिए के लिए 23 मार्च का दिन आए तो अपनी औलाद को सबक पढ़ाएं, अपनी औलाद को बताएं कि आज के दिन की क्या अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दीन पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह हमें इस दीन की हिफाजत करने वालों में शामिल फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।